بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کیا اور ان سے دعا مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ شہر عراق کے قریب آباد تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کی قوم بہت سی برائیوں میں مبتلا تھی، لیکن وہ باز نہ آئے بلکہ آپ کو جھوٹا کہتے اور آپ کی بات نہ مانتے تھے۔ کافی عرصہ تبلیغ کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ نے غصے میں آ کر ان کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اور بگڑ کر وہاں بستی سے نکل آئے، حالانکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ جب کسی کو کسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے تو وہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ تب تک نہ چھوڑا جب تک ان کو اللہ کا حکم نہیں آ گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑنے کے بعد ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھنا شروع کر دیے، کیونکہ انہوں نے کافی قوموں پر عذاب نازل ہوتے دیکھا تھا۔ کیونکہ کافی قوموں پر عذاب جو نازل ہوا تھا وہ ان کے آس پاس ہی واقع تھی، تو پوری قوم ڈر گئی اور مان گئی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور سب نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا۔ کافی دن تک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ بالآخر اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی اور عذاب ان پر سے ہٹا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مشکلات میں اللہ کو پکارنا چاہیے، وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا، اور معافی کے دروازے اللہ کبھی بند نہیں کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو پوری کی پوری ایمان لائی تھی، ورنہ باقی انبیاء کی قوموں میں کچھ لوگ گمراہی میں مبتلا رہتے ہی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے، جہاں وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی ہے، تو وہ سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا تو کشتی ہلنے لگی۔ لوگوں نے کہا، یہ کشتی اس وقت تک نہیں بچ سکتی جب تک اس کشتی کو ہم ہلکا نہ کر دیں۔ سب نے اپنا سامان پھینکنا شروع کر دیا، لیکن کشتی ابھی اور ہلکی ہونی تھی۔ پھر کہا کہ ہم میں سے کوئی اس کشتی سے نکل کر سمندر میں گرایا جائے گا، تب ہی یہ کشتی ہلکی ہوگی۔ اس لیے قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن لوگوں نے کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کو نہیں پھینک سکتے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اسی طرح بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو سب نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ صرف قید کرے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ذنون یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے اور سمجھے کہ ہم ان پر گرفت نہ کریں گے۔ اندھیروں میں رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس میں آپ نے اللہ کو پکارا، اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ آپ کو اللہ کی اجازت کے بغیر بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، تو آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دے۔ جب آپ کو ساحل پر ڈالا گیا، آپ بیمار اور کمزور تھے۔ اللہ نے کدو کی بیل اگا دی، جس کے سائے اور پھل سے آپ کی صحت بحال ہو گئی۔
جب آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف جانے کو کہا۔ جب آپ واپس گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی پوری قوم ایمان لے آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں، اور جب تم کسی کو دین کی طرف بلاؤ تو ان کی الٹی سیدھی باتوں سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتا ہے، اور ہر غم اور مصیبت میں نجات کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر غم اور مصیبت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر غم اور مصیبت میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ شکریہ۔